بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، جس طرح آپ کو پتہ ہے، یہ لرن قرآن ادارے لرن قرآن کی جانب سے منعقدہ سود کی لعنت کے مرکزی عنوان پر منعقدہ مجالس علمیہ کی دوسری نشست ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حرمت ربا اور اسی طرح اس کے متعلق بنیادی چیزوں کا احاطہ کیا تھا، اس کے بارے میں ہم نے سنا تھا۔ گزشتہ مجلس میں سود کی قسموں کے بارے میں اور دیگر شرائع میں شریعتوں میں سود کی کیا حیثیت ہے، اس سلسلے میں گفتگو ہوئی تھی۔ اس مجلس میں انشاءاللہ ربا کے تمدنی اور اخلاقی نقصانات اور اسی طرح معاشی نقصانات کے ساتھ ساتھ موجودہ دور میں ربا کن کن شکلوں سے پریکٹس کیا جا رہا ہے، اور ہم جانے انجانے میں کس طرح سے اگرچہ اگر ربا میں ملوث نہیں ہو رہے ہیں تو اس کا دھواں کس طرح ہمیں اس کے دھوئیں سے ہم کے اثرات سے متاثر ہو رہے ہیں، اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ میں بغیر کسی تاخیر کے میں آج کے محاضر مولانا حبیب الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کے عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ جمعی شرکاء سے یہ درخواست کی جاتی ہے، اگر کسی کو کوئی سوال پوچھنا ہو تو وہ بغیر وہ محاضرے کے درمیان ہی کمنٹ باکس میں سوال کر سکتے ہیں یا پھر اپنا ریس ہینڈ کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں۔ میں بغیر کسی تاخیر کے مولانا عبد الرحمن صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ آج کے عنوان پر اپنا اظہار خیال کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر مولانا محمد جاسم میران صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میں سب سے پہلے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات کو نکال کر ربا کے سلسلے میں اور سود کی شکلوں اور اس سلسلے میں جانکاری اور معلومات حاصل کریں اور اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی پریکٹیکل لائف میں امپلیمنٹ کریں۔ اس سلسلے میں آپ نے وقت نکال کر یہاں پہ آنا مناسب سمجھا اور یہ ہماری اس نشست میں آپ نے شرکت کی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ لاسٹ نشست میں ہم نے تفصیل سے بات کری تھی ربا کی تعریف اور قرآن و حدیث میں ربا جو ہے وہ کس طرح بتایا گیا ہے اور کس طرح ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اس سیشن میں ہم پرائمریلی اس حدیث کے حوالے سے بات کریں گے جو حدیث اللہ کے رسول کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی ہے، جس پہ اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں لوگوں کے لیے ربا سے بچنا آلموسٹ امپاسبل بنتا چلا جائے گا، اور یہ اگر ڈائریکٹلی ربا میں انوالومنٹ نہ ہو تو ربا کا غبار اور ربا کا دھواں تو کم از کم بندے کو لگ ہی جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی ایک پیشن گوئی تھی۔ اس زمانے میں شاید لوگوں کو اس سلسلے میں سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے حالات اور آج کے دور اور موجودہ جو فائنینشیل سسٹم قائم ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے شاید ہمیں اس سلسلے میں سمجھنا جو ہے وہ زیادہ دشوار نہ ہو۔ اس طرح کی احادیث کو جاننا اور اس طرح کی احادیث کی پریکٹیکل امپلیکیشن کو سمجھنے سے ایکچولی ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جس طرح بہت سارے احادیث میں اللہ کے رسول نے آنے والے وقت کی پیشن گوئی دی تھی، اس زمانے میں شاید اس کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس زمانے میں چونکہ ہمارے لیے عملی اس کی شکلیں بہت سارے سامنے آ گئی ہیں، تو اس طرح کی چیزیں جان کے ناٹ اونلی کہ ہمیں جو ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ہم اپنے ایمان کو بھی تازہ کریں کہ اللہ کے رسول نے کن کن چیزوں کی اور کس طرح پیشن گوئیاں فرمائی تھی اور وہ عملی طور پر کس طرح اس زمانے میں سامنے آ رہی ہے۔ کل ہماری لاسٹ ویک جو ہماری بات ہوئی تھی اسی سے ملتی جلتی بات، پہلے کہ ہم شروع کریں بات کرنا کرنٹ فائنینشیل سسٹم کے بارے میں، ایک بنیادی بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شریعت، اللہ کے احکامات جتنے بھی ہوتے ہیں اس سلسلے میں ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان راسخ ہے کہ شریعت حقیقت میں دنیا و آخرت کی بھلائی کے لیے آتا ہے۔ آخرت میں تو اس کے اعمال اور اس کی بھلائیاں اور اس کی نیکیاں میں تو ہمیں ملنی ہی ہے،
لیکن دنیا میں بھی حقیقی سعادت اور صحیح زندگی، چاہے وہ دنیا کی دینی زندگی ہو یا دنیا کی دنیاوی زندگی ہو، اس میں بھی حقیقی اگر سعادت حاصل کرنی ہوتی ہے تو حیات طیبہ جس کو قرآن میں کہا گیا ہے، حیات طیبہ چاہیے تو حقیقی معنی میں شریعت پہ عمل کرنے میں ہی ہوتا ہے۔ بعض شریعت کے اعمال ضروری نہیں ہے کہ ہمیں سمجھ میں آئیں، بعض چیزیں ہمیں اس کی حکمتیں اور مصلحتیں سمجھ میں آتی ہیں، بہت سی چیزوں کی ضروری نہیں ہے کہ حکمتیں اور مصلحتیں ہمیں سمجھ آ جائے۔ ہمیں کوئی چیز سمجھ آئے، ہمیں کوئی چیز سمجھ نہ آئے، ہمارا ایمان راسخ ہے، جس کو ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے الشریعۃ عدل کل و رحمت کلھا، شریعت کی اصل اور بنیاد اور شریعت کے ہر حکم جو ہے وہ انصاف پہ قائم ہے، اور انصاف سے مراد صرف اخروی بدل اور اخروی ثواب کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی حقیقی انصاف و عمل کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور وہ انسان کے لیے حقیقی رحمتوں پہ اور انصاف پہ قائم ہے۔ تو ان شریعت کی بہت ساری بنیادی چیزوں میں سے ایک بنیادی چیز جو ہے وہ ربا کی حرمت بھی ہے۔ ایک پہلی والی بات جو ہم نے پہلے لاسٹ ویک بھی کری تھی اور اس ویک بھی ہم اس کو دوبارہ دہراتے ہیں، وہ یہ ہے کہ معاملات کے سلسلے میں اصل یہ ہے کہ ہر چیز کی اصل حلت ہے۔ حرمت کے لیے بعض بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں، ان بنیادی اصول میں سے سب سے پہلی جو اصل، اگر سب سے پہلی نہ کہوں تو ایک بنیادی اصل جو ہے کو جو کسی بھی کانٹریکٹ اور کسی بھی معاملے کو حرام کرتی ہے، وہ ہے کہ اس معاملے میں ربا کی کوئی مشابہت یا ربا کی کوئی انوالومنٹ پائی جائے۔ اگر ربا کسی بھی کانٹریکٹ میں کسی بھی شکل میں پایا جاتا ہے تو وہ کانٹریکٹ اور وہ معاملہ حرام قرار دیا جاتا ہے، اور اس کے نتائج عملی طور پر شریعت کی نظر میں نل اینڈ وائڈ قرار اور وہ کانٹریکٹ انویلڈ سمجھا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ شریعت حقیقی معنی میں انصاف اور رحمت پہ قائم ہے۔ ان انصاف اور رحمت کے تمام کے باوجود اللہ کے رسول نے کہا، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے قرآن میں یہ بات کہی گئی کہ جو بندہ توبہ کرتا ہے، اور جس بندے نے ربا سے توبہ کری، نہ اس پہ ظلم کیا جائے گا نہ وہ ظلم سہے گا۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پرنسپل اماؤنٹ آپ کو واپس کیا جائے گا، نہ تمہیں ظلم کرنا ہے نہ تمہیں ظلم سہنا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون۔ تو اس سے علماء نے ایک بات سامنے نکالی کہ بھائی ربا اور انٹرسٹ کا چارج کرنا سوسائٹی کے لیے ایک ظلم کی شکل رکھتا ہے۔ لا تظلمون ولا تظلمون، اگر آپ نے انٹرسٹ چارج کیا کسی بھی کانٹریکٹ پر تو شریعت کی نظر میں یہ ایک ظلم ہے۔ ولا تظلمون، اور چونکہ آپ کو ظلم اس لیے آپ کو ظلم سہنا بھی نہیں ہے، اس وجہ سے آپ نے جو پہلے سود کی بنیاد پہ جو کانٹریکٹ کیے ہیں وہ سود کے انٹرسٹ آپ کے لیے حرام ہے، لیکن پرنسپل آپ واپس لے سکتے ہیں۔ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، پرنسپل کی واپسی آپ کا حق ہوتا ہے۔ تو اس سے بات سمجھ آ گئی کہ شریعت میں انٹرسٹ کو ظلم کہا گیا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات، شریعت کے پڑھنے والے، شریعت کے طالب علم جانتے ہیں کہ بہت کم، بلکہ شاید اگر میں کہوں کہ صرف دو چیزوں کے بارے میں اللہ تعالی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ کوئی بندہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو گویا کہ وہ حقیقی معنی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کا اعلان کر رہا ہے۔ ایک وہ چیز جو حدیث میں آئی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اگر کسی نے اللہ کے کسی ولی کے ساتھ دشمنی مول لی، کھلم کھلا اس کے ساتھ اس کا دشمن بن گیا، گویا کہ اس نے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فقد آذنته بالحرب، میں نے اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ دوسری بات جس کے سلسلے میں شریعت میں آتا ہے کہ اگر بندہ اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، وہ ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر آپ نے سود سے توبہ نہیں کی اور سودی معاملات میں کنٹینیوسلی انوالو رہے، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ نے صاف صاف اس سلسلے میں اعلان جنگ کر دیا، فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ شاید شریعت کا پڑھنے والا اور شریعت کا جاننے والا یہ بات سمجھتا ہے کہ ان دو چیزوں کے علاوہ شاید ہی کہیں پہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔
بعد حدیثوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن جو سود خور ہوتے ہیں، جو سود چارج کر کے لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں، جس طرح ہم نے کہا کہ شریعت کے اعتبار سے سود ایک ظلم ہے، لا تسلمون ولا تسلمون، تو قیامت کے دن اس سے کہا جائے گا کہ اس کے ہاتھ میں ہتھیار دیا جائے گا اور کہا جائے گا آؤ آج اللہ سے جنگ کرو۔ تو یہ وعیدیں اور یہ چیزیں سود کے سلسلے میں آئی ہے، کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ کافی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں یار یہ کمرشل لون ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلانا ڈھمکا ہے، یہ چیزیں ہیں، حالات بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہے۔ نہیں بھائی، اس سلسلے میں سخت وعیدیں آئی ہوئی ہیں اور اس سلسلے میں ہمیں ڈرنے کی اور بچنے کی واقعی بہت ضرورت ہے۔ گناہ تو بہت سارے ہیں اور گناہ کی قسمیں بھی بہت ساری ہیں، لیکن گناہ کی قسموں کے سلسلے میں دو قسمیں بہت امپورٹنٹ سمجھی جاتی ہیں۔ ایک سمجھا جاتا ہے گناہ کبیرہ، اور دوسری جو گناہ کی قسم ہے وہ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ کے سلسلے میں اس کے نقصانات دین و دنیا دونوں پہ جو ہے کافی مضر اثرات بہت جلد انسان کو نظر آتے ہیں۔ تو گناہ کبیرہ، ایک حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ایسی چیزیں جو آپ کو ہلاک کر دینے والی ہیں، دین و دنیا میں ہلاک کر دینے والی ہیں، ان چیزوں سے بچو۔ اس سلسلے میں ایک چیز کہی گئی کہ وہ سود کا ارتکاب ہے اور سود میں ملوث ہونا ہے، وہ گناہ کبیرہ میں اللہ کے رسول نے اس کو گناہ کبیرہ میں گنایا ہے۔ تو ہم سب توبہ کریں، اور اگر کسی نے کوئی زندگی میں اپنی اس طرح کے اعمال کیے ہیں تو ہم جو ہے اللہ سے توبہ کریں اور کوششیں اس بات کی کریں کہ ہمیں زندگی میں سود سے اور اس طرح کے سودی معاملات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ تو یہ ہماری پچھلی سیشن سے لگی ہوئی ایک چیز تھی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو سود کے معاملات میں ملوث ہوتا ہے تو اس سے نکلنا جو ہے آلموسٹ امپاسبل بنتا جاتا ہے۔ ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ، ایک جو ہے شاید نائجیرین پریزیڈنٹ تھا یا کوئی ایک افریقن کنٹری کا ایک بندہ تھا، اس نے G20 کی کانفرنس میں جو 20 ممالک ہیں، جو 20 بڑے ممالک G20 سمجھے جاتے ہیں، ان کی کانفرنس میں اس نے ایک بات کہی۔ اس نے کہا، میں ایگزیکٹلی فگر نہیں بتا رہا ہوں لیکن ایک جنیرک اماؤنٹ بتا رہا ہوں، اس نے کہا کہ میں نے IMF سے تقریباً 10-12 بلین کا لون لیا، 10-12 بلین ڈالر کا لون لیا، اور وہ چند سال اس پہ گزر چکے ہیں، اور میں دیکھتا ہوں کہ میں نے اس میں سے تقریباً 7 سے 8 بلین واپس کر دیے ہیں، اور میں پوچھتا ہوں لوگوں سے کہ اب میرے پاس کتنی پرنسپل اماؤنٹ باقی رہ گئی ہے، تو وہ مجھ سے کہتے ہیں کہ 14 بلین پرنسپل اماؤنٹ ابھی بھی آپ پہ باقی ہے۔ میں نے لون 12 کا لیا تھا، 7-8 بلین واپس کر چکا ہوں، اور پھر میں پوچھتا ہوں کہ باقی کتنا ہے، تو لوگ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ 14 بلین باقی ہے۔ یہ کہ کوئی مجھے سمجھا سکتا ہے؟ تو اس نے سوال ان ہیڈ آف دی اسٹیٹ سے پوچھا، اور پھر اس نے خود کہا کہ دنیا میں اگر کوئی سب سے خراب فائنینشیل برائیوں میں سے کوئی برائی ہے تو اس نے کہا ہے کمپاؤنڈنگ انٹرسٹ ہے۔ یعنی آپ لون لیتے ہیں، اس پہ انٹرسٹ چارج ہوتا ہے، آپ ڈیلے کرتے ہیں، وہ انٹرسٹ جو ہے پرنسپل کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس پرنسپل پہ وہ پرنسپل کمپاؤنڈنگ ٹو کمپاؤنڈنگ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ دیمک کی طرح چڑھتا ملٹیپلائی ہوتا چلا جاتا ہے، اور لوگ اس ٹریپ میں پھنسے رہتے ہیں۔ ظاہری طور پر ہمیں لگتا ہے بہت ساری کنٹریز کے سلسلے میں کہ انہوں نے لون لیا، IMF سے لون لیا، ورلڈ بینک سے لون لیا، یہاں وہاں سے لون لے لیا، کنسٹرکشن شروع ہو گئی، ہائی ویز بنتے جا رہے ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور پھر حقیقت میں اس کا فائدہ صرف ایک مخصوص طبقے کو ہوتا ہے۔ گورنمنٹ لیول پہ ڈیٹ سے ڈیٹ چڑھتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد حالت یاد آتی ہے کہ جب ڈیٹ پے نہیں کر پاتے ہیں تو ساورن ایسٹ، حکومت کے جو ایسٹ ہوتے ہیں وہ بیچ دیے جاتے ہیں ان حکومتوں کو جن حکومتوں کے ذریعے سے یہ قرضے دیے جا رہے تھے۔ آج کل اسپیشلی چائنا کے سلسلے میں یہ بات بڑی مشہور ہوتی چلی جا رہی ہے کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ڈیٹ ٹریپ میں لوگوں کو پھنساتا چلا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے انڈیویجول حالات پہ بھی دیکھیں کہ بھائی انسان ذاتی کنزمپشن کے لیے لون لیتا ہے تو وہ لون ٹریپ میں پھنستا چلا جاتا ہے، حکومتی لیول پہ بھی دیکھتے چلے جائے تو وہ لون لیتا ہے تو لون ٹریپ میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے۔ اور اسپیشلی کمزور قوموں کو غلام بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ آج سمجھا جاتا ہے کہ ان کو جو ہے ہائی انٹرسٹ ریٹ پہ جو ہے قرضے پہ قرضے دیتے چلے جائے اور ان کو ڈیٹ ٹریپ میں پھنساتے چلے جائے۔ اور یہ چیز کوئی ایسی ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ چیز واضح طور پر آج ہمیں عمومی طور پر انٹرنیشنل ریلیشن شپ میں یہ چیز سامنے نظر آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اب آتے ہیں ہم اس حدیث پہ
جس کے سلسلے میں ہم نے شروع میں کہا کہ اللہ کے رسول کی پیشن گوئیوں میں سے ایک اللہ کے رسول نے بہت ساری پیشن گوئیاں کی ہیں قیامت سے پہلے کیا کیا چیزیں ہوں گی، کیا 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 سچویشن آئے، کیا 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 مصیبتیں مسلمانوں کو برداشت کرنی پڑے گی، اور ان مصیبتوں کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کہا کہ بعض مسلمانوں کے حالات ایسے ہو جائیں گے کہ یصبح مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. صبح مسلمان ہوگا کوئی بندہ، شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا، شام میں وہ مسلمان ہوگا، صبح اٹھتے اٹھتے وہ کافر کفار میں اس کا شمار ہوگا، اپنی دنیا کے چھوٹے چھوٹے حصوں کے لیے وہ اپنے دین کو بیچ دے گا. یہ حالات اللہ کے رسول نے اس طرح کی پیشن گوئی کی ہے. فتنوں کا زمانہ کہا گیا ہے. تو اس میں سے ایک پیشن گوئی اللہ کے رسول نے دی تھی ربا کے سلسلے میں، کہ ربا اتنا وائڈ اسپریڈ اور اتنا عام ہو جائے گا، سود اتنا عام ہو جائے گا کہ شاید ہی کوئی بندہ اس سے بچ پائے گا. اگر وہ نہ بچے تو کم از کم، اگر وہ ڈائریکٹلی ربا میں انوالو نہ ہو، اگر وہ سود نہ کھائے تو کم از کم سود کا غبار تو اسے لگ ہی جائے گا. اس حدیث کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فائنینشیل سسٹم، آج کل کا جو فائنینشیل سسٹم پورا کا پورا قائم ہے، اس کی بنیاد پہ اگر ہم نے تھوڑی سی بھی ہسٹری جان کے آج جو پورا کا پورا مالیاتی نظام قائم ہے اس کو تھوڑی سی شکل میں بھی جانیں تو یہ بات ہمیں واضح طور پر سمجھ آتی ہے کہ اللہ کے رسول نے واقعی اسی زمانے کے سلسلے میں یہ بات کہی تھی کہ جو بینکنگ کے ادارے، جو چھوٹے چھوٹے ایک سیونگ ادارے سمجھے جاتے تھے، جہاں پہ لوگ اپنی جو ہے اپنی جو سیونگ ہوتی تھی اس کو محفوظ رکھنے کے لیے وہاں چلے جاتے تھے، تو وہ حالات بڑھتے بڑھتے وہ ادارے اتنے جائنٹ اور اتنے بڑے بن گئے. ایک یہ چند سالوں میں ایک اصطلاح استعمال کی گئی اور کہا گیا they are too big to fail. ٹو بگ ٹو فیل، یعنی یہ اتنے بڑے ہیں کہ ہم اس کا خسارہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ اتنے اہم ادارے ہیں مالیاتی اعتبار سے اور کیپٹلسٹ سسٹم کے اعتبار سے کہ اگر یہ گر جاتے ہیں تو ہم اس کا خسارہ عمومی طور پہ عام لوگوں کے لیے برداشت نہیں کر سکتے. جس کو کہا گیا ٹو بگ ٹو فیل، دے آر ٹو بگ ٹو فیل. ایک اور اصطلاح کے سلسلے میں مشہور ہو گئی کہ دے پرائیویٹائز پروفٹ اینڈ نیشنلائز لاسز. کوئی جب وہ اپنا منافع کماتے ہیں تو وہ تو خود کے لیے وہ منافع رکھتے ہیں، لیکن جب وہ بینکرپسی اور افلاس کا شکار ہو کے ختم ہونے کے قریب ہو جاتے ہیں بیکاز آف واٹ دے ہیو ڈن بما کسبت ایدی الناس، خود کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تو پھر وہ حکومتوں کے پاس جا کے بھیک مانگنا شروع کرتے ہیں کہ بھائی ہمیں بچاؤ ہمیں بچاؤ. اور ان کو بینکرپسی سے بچانے کے لیے جب بیل آؤٹ کیا جاتا ہے تو وہ پیسے جو ہے وہ عوام الناس کے پیسے ہوتے ہیں. عام لوگوں کے جو ٹیکس پیئرز منی ہوتے ہیں اس پیسے سے جو ہے ان لوگوں کی حفاظت، یعنی ان بینکروں کی حفاظت کی جاتی ہے. اسی سلسلے میں کہا گیا کہ دے پرائیویٹائز پروفٹ اینڈ نیشنلائز لاسز ہو جاتے ہیں تو عوام سے پیسے مانگتے ہیں، پروفٹ ہوتے ہیں تو اپنے لیے اس چیز کو رکھتے ہیں. بہرحال ان کرنٹ ماڈرن سسٹم، فائنینشیل سسٹم میں بینکوں کی حیثیت بہت بڑھتی چلی گئی ہے. یہ ان اداروں کی بنیادیں کس طرح پڑی؟ لوگوں کے پاس جتنی سیونگ ہوتی ہے، اور اسپیشلی پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس جو سیونگیں ہوتی تھی ان اولڈ ٹائم، وہ زیادہ تر سونا چاندی اور قیمتی چیزیں ہوتی تھی. اس کو اپنے گھروں میں محفوظ کرنا سیف اور سیکیور نہیں سمجھا جاتا تھا. تو لوگ ان لوگوں کے پاس چلے جاتے تھے جن کے پاس چیزیں سیکیور سمجھی جاتی تھی، یا جن کے پاس پہلے سے دولت موجود، یا تو وہ امانت دار ہوں، یا پھر ان کی امانت داری کے ساتھ ساتھ، یا پھر کم از کم ان کے پاس اتنی طاقت ہو کہ لوگ ان سے ان کی سیونگ کو لوٹنے کی ہمت نہ کریں. تو تاریخی اعتبار سے اگر ہم یورپ کا جائزہ لیں تو اس میں جو ہے چرچ کے پاس یہ چیزیں جو ہے زیادہ سیونگ کے طور پر پیسے ان کے پاس رکھے جاتے تھے. پھر اس کے بعد ایک زمانہ آیا کہ جو سونار، جو گولڈ اسمتھ کہلاتے تھے، چونکہ وہ ایکچولی سونے سے چیزیں مجوہرات بناتے تھے، تو ان کے پاس جو ہے سیونگ زیادہ سے زیادہ لوگ ان کے پاس سونا رکھنے کے لیے آنے لگے. تو وہ ایک سیونگ ہاؤس کے طور پر گولڈ اسمتھ ابھرا. ان کے پاس لوگ آ کے سیونگ رکھتے، اور ان کے پاس سے سیونگ، چونکہ ان کے پاس گولڈ رکھتے تھے تو وہ گولڈ کے بدل میں ایک ڈاکیومنٹ دے دیتے تھے، ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ بھائی آپ کا فلاں اتنا 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 سونا ہمارے پاس محفوظ ہے. تو وہ ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوتی تھی. پھر انہوں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے پاس سیونگ تو رکھ رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ جگہ آ کے ہمارے پاس سے پیسے واپس لے رہے. تو ان کے پاس فاضلہ زائد کافی پیسے پڑے رہتے تھے.
تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایسا ہو کہ بھائی ہم جو ضرورت مند ہوں ان کو، اور جو لوگ جن لوگوں کو پیسے کی ضرورت ہو، ہم ان کو وہی قرضے کے طور پر دینا شروع کریں. تو ایک طرف یہ سیونگ کا ادارہ شروع ہوا، تو اسی کے ساتھ انہوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس پیسے کافی زائد پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اسی پیسوں سے لون دینا بھی شروع کرا. اور چونکہ یہ اتنے پاورفل اور مالدار ہوتے تھے کہ ان کے پاس لوگ جو ہے کیا کہتے ہیں ان کے پاس حکومتی حفاظت ہوتی تھی، اور حکومت بھی سمجھتی تھی کہ ان لوگوں کی حفاظت کرنا ضروری ہے کیونکہ ان کے پاس لوگوں کی بہت ساری سیونگ پڑی رہتی ہے. تو وہ سرٹیفکیٹ ایشو ہوتی تھی لون کے بیسس پہ. پھر اس کے بعد کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ جنہوں نے لون لیا اور وہ کسی ضرورت کے لیے اگر اس نے استعمال کیا تو اس نے استعمال کیا، لیکن اگر کسی اور کسی کو اس کو بھی اگر وقتی طور پر سیونگ کرنا ہو تو اسی کے پاس آ کے یا کسی اور گولڈ اسمتھ کے پاس جا کے وہ اس کو سیو کرتا اور اس سے بھی ایک سرٹیفکیٹ لے لیتا. پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ سرٹیفکیٹ اٹ سیلف جو ہے ایک اس کی حیثیت ہو گئی ہے. تو لوگوں نے جو تو گولڈ اسمتھ نے یہ کرنا شروع کرا کہ بھائی رادر دین گیونگ دیم گولڈ اٹ سیلف، چاہے ان کو سونا دینے کے بجائے اس سے سرٹیفکیٹ ہی دینا انہوں نے شروع کر دیا کہ ٹھیک ہے میں آپ کا اتنا سونا ہمارے پاس محفوظ ہے. تو یہ ایسا پھر انہوں نے دیکھا کہ بھائی ہمارے پاس سونے تو جو ہے لیٹس سے کہ 100 ملین کا ہے، ہم سرٹیفکیٹ جو ہے ایشو کرتے ہیں لیکن ہمارے پاس تو لینے کے لیے کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے 100 ملین کے سونے کے بدل میں 200 ملین کے سرٹیفکیٹ ایشو کرنے شروع کرے. تو یہ اس طرح سے بینکنگ کا، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اگر اس بات پہ آپ غور کریں تو کرنسی کا، پیپر کرنسی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. یہیں سے پیپر کرنسی کا سلسلہ بھی شروع ہوا. یہ کافی مراحل سے گزرا، الگ الگ دور سے یہ جو ہے یہ لینڈنگ اینڈ بوروئنگ سسٹم اور سیونگ سسٹم گزرا ہے. مقصد یہاں پہ اس تفصیل میں جانے کا نہیں ہے، مقصد صرف اس کو جو ہے تھوڑی سی سلسلے میں روشنی ڈالنا تھا. اب یہ چیز سمجھنے کی یہاں پہ ہے کہ یہ ایک اکنامک اصطلاح میں کہتے ہیں منی کریشن. منی کریشن کیا ہوتا ہے کہ حقیقی معنی میں جب بھی کوئی ایک لون دیا جاتا ہے، اور وہ آف کورس وہ لون دیتے تھے انٹرسٹ بیسس پہ، وہ لون دیا جاتا ہے تو حقیقی معنی میں ایک نیا پیسہ کریٹ ہوتا ہے، اور جتنی ریزرو ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے اتنا زیادہ پیسہ مارکیٹ میں کریٹ ہوتا ہے. دیٹس دی اکنامک کانسیپٹ آف کال تخلیق زر. اس سلسلے میں ہمیں یہ کافی ٹیکنیکل چیز ہے، یہ ڈیٹیل میں جانا اس کا مقصود نہیں ہے، صرف بتانا مقصود یہ تھا کہ جس طرح گولڈ اسمتھ لون دیتے تھے اور ان کے لون دینے کی وجہ سے منی کریٹ ہوتی تھی، پیسہ وجود میں آتا تھا، ایڈیشنل پیسہ وجود میں آتا تھا. اب ایگزیکٹلی بینک بھی اسی طرح کر رہے ہیں. تو بینکوں کے پاس کیا ہے، لوگوں کی سیونگ ہوتی ہے، اور جن لوگوں کے پاس پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے ان کو انہی کے پیسے لے کر لینڈنگ کرتا ہے، قرضے دیتا ہے بینک. اور جب جتنے بھی قرضے دیتا ہے آفٹر دا ریزرو ریکوائرمنٹ، اس سے ایک نئی منی کریٹ ہوتی ہے. ہم اگر آپ لیٹس سے کہ اگر سینٹرل بینک نے 100 ملین کے نوٹ کریٹ کرے ہیں اور 100 ملین کے نوٹ مارکیٹ میں آ جاتے ہیں تو منی سرکولیشن یعنی لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے مارکیٹ میں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 100 ملین ہو، اس کا کافی ملٹیپل ہوتا ہے بیکاز آف دی منی کریشن کانسیپٹ اور بیکاز آف لینڈنگ پروسیس. تو اس صورت میں اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں جو کرنسی آ رہی ہے بائی سم وے اور دی ادر، آپ دیکھیں کہ وہ اسی منی کریشن کے ذریعے سے اور اسی منی کریشن کے پروسیس سے ہی موسٹ پروبیبلی شاید آ رہی ہوگی. ہم دیکھیں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم نے قرضہ لیا ہو یا پھر ہم نے قرضہ رکھا ہو، بلکہ اگر ہم نے قرضہ لیا بھی نہیں ہے تو منی itself is created through a lending and borrowing process. اس سلسلے میں اگر ہم یہ دیکھیں تو ہمیں یہ بات بھی سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ زمانہ ایسا ہے وہ آئے گا کہ اگر آپ نے سود میں ڈائریکٹلی ملوث نہیں ہے تو سود کا غبار تو کم از کم آپ کو ٹچ ضرور کرے گا. تو یہ ایک بینکنگ کی شروعات جس طرح ہوئی اور بینکنگ جو ہے وہ وجود میں کس طرح آئی، اس سلسلے میں ذرا روشنی ڈالنی مقصود تھی اس سلائیڈ کے ذریعے سے. مولانا راشد صاحب نیکسٹ سلائیڈ. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو بینکنگ سسٹم قائم ہوئے تقریباً 300 سے 400 سال ہو گئے ہیں. یہ کوئی نیا ادارہ نہیں ہے.
جس طرح ہم نے ابھی دیکھا کہ بینکنگ کا جو ادارہ ایکچولی جو قائم ہوا وہ ایز اے سیونگ اینٹی کے طور پر، ایک حفاظتی ادارے کے طور پر قائم ہوا تھا، پھر اس نے اس کو لینڈنگ کے پروسیس سے بھی شروع کرا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگ اگر ہمیں یہ بات سمجھ آ گئی ابھی کہ جن کے پاس زائد پیسہ ہوتا ہے وہ آ کے بینک کے پاس رکھتا ہے، اور جن کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے وہ بینک سے بورو کرتا ہے۔ یہ ڈائریکٹلی جو ہے بندے اس کو ڈائریکٹلی بوروئنگ اور لینڈنگ نہیں کرتے، کیونکہ ان کے پاس وہ اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ آدمی ڈائریکٹلی وہ لینڈنگ بوروئنگ کر پائے، اور کرتے بھی ہے تو ان کے پاس وہ کریڈٹ اسسمنٹ اور وہ ٹیکنیکلٹیز اور وہ ایکسپرٹیز نہیں ہوتی کہ وہ اس بزنس میں انوالو ہو جائیں۔ تو شروع میں جو ہے بینک کا ادارہ ایز اے سیونگ اینٹی کے طور پر شروع ہوا، پھر اس کے بعد یہ لینڈنگ کے پروسیس سے ایز اے سالسی ایز اے انٹرمیڈیری کے طور پر اپنا کام دینا شروع کیا، اور اس کی حیثیت اس طرح بڑھتی چلی گئی کہ اس کے پاس چونکہ پیسے اتنے زیادہ ہوتے تھے کہ انہوں نے اس پیسوں سے صحیح اور غلط ہر قسم کے جو ہے انویسٹمنٹ کرنا بھی شروع کر دیے۔ اور اب جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی رسکی انویسٹمنٹ کی وجہ سے بعض بینکوں کی جو ہے ریگولیشن بھی الگ الگ ناحیے سے گزرتی ہے۔ اب دیکھیے کہ امریکہ میں ہم جو سینٹرل بینک جو بینکوں کو ریگولیٹ کرتا ہے وہ پرائمریلی یہ کہتا ہے کہ بھائی جو کمرشل بینک ہیں جو لینڈنگ اور بوروئنگ کرتے ہیں اس کو آپ الگ کریں انویسٹمنٹ بینکنگ سے، کیونکہ انویسٹمنٹ بینکنگ زیادہ رسکی چیزوں میں انوالو ہوتی ہے، وہ زیادہ اس طرح کے اسپیکولیٹو کانٹریکٹ میں انوالو ہوتی ہے کہ اس کا ڈوبنا اور اس کا گرنا اس کے رسک زیادہ ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو دا کمرشل بینکنگ۔ پھر اس کے بعد لابیز ہوتی ہے، وہ زیادہ جو ہے گورنمنٹ پہ فورس ڈالنا شروع کرتی ہے، اور ان کو جو ہے یہ پریشر کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ بھائی ہمیں ہر چیز کرنے کی اجازت مل جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی 1930s میں ایک کرائسس آیا امریکہ میں، اس کے بعد جو ہے بہت سارے مالیاتی ادارے ختم ہوئے، پھر اس کے بعد ریگولیشن زیادہ ٹائٹ ہوتی چلی گئی، ریگولیشن ٹائٹ ہوئی تو انویسٹمنٹ بینکنگ کا ڈویژن اور کمرشل بینکنگ کا ڈویژن پورا کا پورا الگ ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ڈی ریگولیشن ہوتی چلی گئی، انویسٹمنٹ بینک اور کمرشل بینک دونوں پھر دوبارہ مرج ہو گئے، بہت زیادہ سیونگ سے بڑھ کے پھر وہ اسپیکولیشن والی چیزیں اور بڑھتی چلی گئی، اور اس کے اثرات جو ہے اکانومی پہ اور بڑھتے چلے گئے۔ پھر ہم نے دیکھا 2008 کا کرائسس بھی آیا۔ اب ہم دیکھیں بندے کو اگر قرضہ بھی نہیں لینا ہے، خالص تجارت بھی کرنی ہے، پھر بھی بینکوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ بھائی آج کل جو بہت ساری کنسلٹنسیز قائم ہیں جو بھی کسی بھی کنٹری میں، تو وہ جو ہے کبھی بھی اس سلسلے میں یہ اپنی سروسز پرووائڈ کرنے کی بات کرتی ہے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی ہم آپ کو ناٹ اونلی کہ بھائی آپ کا ٹریڈ لائسنس کرا کے دیں گے بلکہ آپ کے لیے بینک اکاؤنٹ بھی اوپن کر کے دیں گے۔ یعنی آلموسٹ یہ چیز اس طرح بنتی چلی گئی ہے کہ بھائی بینک کے بغیر اگر سے کہ آپ کو بینک سے لون لینا نہ ہو، لیکن خالص اگر آپ کو صرف سروسز بھی پرووائڈ کرنا ہو تو پھر آپ کو بینک کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ تو لینڈنگ اور بوروئنگ کے سلسلے میں بینک کی ضرورت پیش آتی ہے، خالص سروسز کے لیے بھی بینک کی ضرورت پیش آتی ہے، آپ کو پیسے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں بھیجنے ہیں اس کے لیے آپ کو بینک کی ضرورت پیش آتی ہے، اگر آپ کو کوئی گڈس اور سروسز ایک کنٹری سے دوسری کنٹری سے منگانے ہیں اس کے لیے آپ کو بینک کی ضرورت ایل سیز اور ایل جی کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لیٹس سے کہ آپ خالص جو ہے اگر آپ کیا کہتے ہیں کانٹریکٹنگ بزنس میں کوئی بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، تو کسی بھی کانٹریکٹر کو ڈیولپر کوئی کانٹریکٹ نہیں دیتا جب تک کہ وہ بینک کی کوئی گارنٹی لے کے نہیں آتا۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ بینکنگ کا ادارہ اس سلسلے میں معیشت میں کافی ایک حیثیت حاصل کر چکا ہے، ایک امپورٹنٹ پلر آف اکانومی بن چکا ہے۔ پہلے تو ہم کہتے تھے کہ بھائی اکانومی والا کانسیپٹ اور سبجیکٹ زیادہ پڑھایا جاتا ہے، اور بینکنگ اس کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتا تھا۔ اب جو ہے بینک اکانومک کا ایک بہت بڑا، بلکہ لوگ زیادہ بینکنگ پڑھتے ہیں اکانومک کم پڑھتے ہیں۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں گے جو بہت سارے انجینئر اور بہت سارے کیا کہتے ہیں راکٹ سائنٹسٹ جو بہت اعلیٰ قسم کے لوگ ٹیکنیکل صلاحیت والے لوگ سمجھے جاتے ہیں، چونکہ ان کے لیے بھی بینکنگ جاب اتنی اٹریکٹیو ہوتی ہے تو وہ اپنی فیلڈ چھوڑ کے بینکوں میں زیادہ کام کرنا مناسب سمجھتے ہیں بیکاز آف دی لوکریٹو سیلریز، اور اسپیشلی انویسٹمنٹ بینکنگ کے۔ تو یہ بینک آج کل دنیا میں ایک اتنا امپورٹنٹ ادارہ اور معیشت کا اتنا امپورٹنٹ پلر بن گیا ہے
کہ اس کے لیے انہوں نے ایک ٹرم دیا ہے ٹو بگ ٹو فیل، جس کے سلسلے میں ہم نے پہلے بھی بات کری تھی. اب دیکھیں، اور یہ بات اگر ہم ابھی دوبارہ اس بات کو دہرائیں جو ہم نے لاسٹ ویک کے سیشن میں بات کری تھی، کہ ان حالات کی وجہ سے دیگر قوموں نے ہتھیار ڈال دیے تھے، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے وہ عیسائی ہوں، جنرلی انہوں نے جو ہے وہ ہتھیار ڈال دیے تھے، اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھائی وہ انٹرسٹ وہ ربا نہیں ہے جو ہمارے یہاں منع کیا گیا تھا. ہمارے یہاں جو ہے اللہ کا شکر ہے، ہمارے یہاں بھی بہت سارے جو ہے اکانومسٹ تھے، بہت سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کی باتیں کری، اور اللہ معاف کرے بعض ازہر کے علماء نے بھی، اور وہاں سے بھی فتوی آنے شروع ہو گئے کہ بھائی یہ بینکنگ لون اور بینکنگ انٹرسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ نہیں ہے جو شریعت میں منع کیا گیا ہے. الحمدللہ امت من حیث المجموع اس پریشر کا شکار نہیں ہوئی، اور انہوں نے یہ بات قائم رکھی کہ بھائی نہیں، بینکنگ انٹرسٹ جو ہے وہ انٹرسٹ ہی ہے، وہ حرام ہی ہے، وہ غلط ہے، وہ وہی سود ہے جس کو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے شریعت و قرآن میں حرام قرار دیا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ یا تو یہ کہ ایک ہاتھ پہ ہاتھ دھرے ہم بیٹھے رہیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کے لیے ایک الٹرنیٹو کرنے کی کوشش کریں، جس کو حدیث میں کہا گیا تھا نا، قرآن میں کہا وحل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اگر ربا حرام ہے تو بیع حلال ہے. تو یعنی بیع کی صورت میں، سیل کی صورت میں کیا کوئی ایک الٹرنیٹو سسٹم اس کا قائم ہو سکتا ہے؟ اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بہت ساری کوشش کری، اور مخلصین علماء کی 30-40 سال کی محنت تھی کہ جس کی بیسس پہ اسلامی ادارے بھی آہستہ آہستہ قائم ہونے شروع ہو گئے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اسلامی ادارے جو قائم ہوئے ہیں وہ 100% جو ہے وہ ایک آئیڈیل سچویشن میں پہنچ چکے ہیں. آئیڈیل سچویشن میں اس کمزور حالت میں پہنچنا شاید پاسبل نہیں ہو، لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ ایک پروسیس شروع ہو چکا ہے، اور اس سلسلے میں بہت سارے ادارے عملی طور پر قائم ہیں، اور انشاءاللہ اچھائی اور بڑھوتری کی طرف ہی جا رہے ہیں. اب ذرا سا آتے ہیں موجودہ معاشی بحران جو مولانا یاسر صاحب، کیا ہمیں یہاں رکنا ہے اور کسی کے سوال لینے ہیں یا پھر ہمیں آگے بڑھنا ہے؟ جی، اگر کسی کو کوئی سوال کرنا تو وہ اپنا انمیوٹ کر کے کر سکتے ہیں، یا پھر چیٹ سیکشن میں بھی وہ یہ کر سکتے ہیں. ویسے جی، میرا ایک سوال ہے، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آج بہت سارے اسلامک بینکنگ کانسیپٹ والے ادارے آ رہے ہیں آگے. ویل ان کا جو فار ایگزامپل میں دبئی میں ہوں، یہاں پہ بھی بہت سارے بینکنگ سسٹمس ہیں جہاں پہ ایک ہی بینک ہوتی ہے، اس کا ایک اسلامک ونگ ہوتا ہے، نان اسلامک ونگ ہوتا ہے. And the only difference what we see between them is terminologies. کہتے ہیں کہ for example if anybody wants a loan for a car, they say that we buy the car for you and we sell it for you at this price, and we give you a lineage of buying it in so many installments. And on the other hand کوئی کسی گھر بنانے کے لیے کسی کے لیے لون لینا چاہ رہا ہے کیش، جزاک تو اللہ خیر. وہ کہتے ہیں کہ we have this much of commodity which is bought and we don't have a proof that they have really bought that commodity or not, wherein we say that this is some commodity. For example, say I'm looking for 100,000 dirhams and they say that for 100,000 dirhams اس کا equivalent ایک commodity ہم لوگوں نے خریدا ہوا ہے، خریدیں گے آپ کے لیے and we'll keep it and it's as if and you buy it from us and we give you that return amount in return. I mean, I hope you are getting what I mean to say. جی جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ اس سوال کو پوچھنے کا. ہم نے جس طرح یہ 3 سیکشن ڈیزائن کرے تھے اس میں جو ہے ہمیں اسلامک بینکنگ کے بارے میں پرائمریلی بولنا مقصود نہیں تھا، وہ جو ہے ہمیں ربا کے بارے میں اور کرنٹ فائنینشیل سسٹم میں ربا کی جو امپلیکیشن ہے اس کے سلسلے میں بولنا مقصود ہے. لیکن ہمارا آخری سیکشن جو ہے وہ ہلکی سی روشنی ڈالے گا آن دی کانسیپٹ آف اسلامک بینکنگ ایز ویل. لیکن آپ کو میں سرسری اس کا جواب دے دوں، اگرچہ کہ ہماری جو ٹاپک ہے وہ اسلامک بینکنگ پہ آج نہیں ہے، لیکن میں سرسری اس کا آپ کو جواب دے دوں. وہ یہ ہے کہ اسلامک بینک اور کنوینشنل بینک میں جو پرائمریلی جو ڈفرینس ہوتا ہے، اٹ از اے ڈفرنس، ناٹ اٹس اے ڈفرنس آف ٹرمینالوجی بٹ رادر اٹس اے ڈفرنس آف اے کانٹریکٹ.
یہ کہ دونوں جگہوں پہ کانٹریکچوئل ڈفرینس کیا ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے ایک بندے کو ایک کمپنی کو 1,00,000 روپے دیے اور آپ نے اس سے کہا کہ بھائی مجھے مہینے 5,000 روپے واپس کرنا, اور یا پھر آپ نے جو ہے ایک کمپنی کو 1,00,000 روپے دیے اور آپ نے کہا کہ بھائی آپ کا جو پروفٹ ہوگا اس میں سے وہ 1,00,000 روپے تک میرا پروفٹ ہے, اس سے بڑھ کے جتنا بھی ہوگا وہ آپ کا پروفٹ ہے, یا ایکویولنٹ ٹو دس اماؤنٹ تک اگر آپ نے پروفٹ جنریٹ کرا ہے تو وہ پروفٹ میرا ہے. دونوں صورتوں میں آپ کا مقصود جو ہے نا وہ اس کی بزنس میں پیسے ڈال کے پیسے کمانا مقصود ہوتا ہے. لیکن یہاں صرف مسئلہ جو ڈفرینس جو ہے وہ صرف ٹرمینالوجی کا نہیں ہے, وہ انڈر لائن کانسیپٹ اور کانٹریکٹ کا ہے. پہلا کانٹریکٹ شرعی اعتبار سے حرام ہے, دوسرا کانٹریکٹ شرعی اعتبار سے حلال ہے. ایک دوسری اگزامپل آپ نے دی تھی وہ کار کی, اور کار کے سلسلے میں بھی یہی ہے. اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا حل اللہ البیع وحرم الربا. دونوں look so similar, but in reality both contracts are different, and not only both contracts are different, one contract is permitted by Allah and the second contract is prohibited by Allah. اگر سیل کانٹریکٹ کے ذریعے سے آپ کو کوئی گاڑی سیل ہوتی ہے تو وہ حل اللہ البیع, اللہ نے بیع کو پرمٹ کیا ہوا ہے, اس کے دائرے میں آتا ہے. اگر لون دے کے اس پہ انٹرسٹ چارج کیا جا رہا ہے تو لون کے کانٹریکٹ میں آتا ہے, which is prohibited as per Sharia. So it's not a difference of the terminology, but it's a difference of the underlying contract which differentiate between Islamic and conventional contract. ہوپ کہ میں نے آپ کو جو ہے جنیرک آنسر دے دیا ہے, لیکن اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ نیکسٹ سیشن میں ذرا اور تفصیل سے اس سلسلے میں روشنی ڈالیں انشاءاللہ. اینڈ میں نے آپ کا پچھلا سیشن مس کیا ہے. از اٹ پاسبل فار می ٹو listen to that anyhow? Is it available online? مولانا یاسر صاحب. جی انشاءاللہ اس پہ کام چل رہا ہے, بہت جلد آپ کو یوٹیوب کی لنک شیئر کی جائے گی. جزاک اللہ خیر. Okay. Inshallah, I think by the end of the next session, probably we might get a better picture and understanding. Inshallah. ابھی جو جزاک ہے اللہ خیر. بارک اللہ فیک اخی, اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے, اسپیشلی میں مرد حضرات سے اگر میں یہ گزارش کروں کہ اگر وہ اپنا کیمرہ اوپن رکھ سکتے ہیں تو اٹس ایزیئر فار می ٹو ٹاک ٹو پیپل, کہ میں لوگوں کو اف اٹس پاسبل, مجھے پتا ہے کہ لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور میں صرف مرد حضرات سے اس کی گزارش کر رہا ہوں کہ میرے لیے ذرا آسانی ہے کہ میں لوگوں کو دیکھ کے بات کروں رادر دین کہ میں صرف اسکرین کے سامنے رکھتے ہوئے بات کروں. جن کو بولنے کا ایکسپیرینس ہے وہ شاید میری بات سمجھ سکتے ہیں. اچھا بہرحال میں نے اچھا خاصا ٹائم تو لے ہی لیا ہے. کوئکلی آن دی کانسیپٹ آف کہ یہ فائنینشیل کرائسس 2008-2009 میں کس طرح دنیا میں آیا اور اس کے اثرات کس طرح دنیا میں پڑے, یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. اس حدیث کی روشنی میں جس حدیث کے سلسلے میں جس حدیث میں اللہ کے رسول نے کہا کہ ربا وائڈ اسپریڈ ہو جائے گا. کرائسس جو ہے وہ امریکہ سے شروع ہوا. وہ شروع اس طرح ہوا کہ لوگوں کی اکانومی کی حالت بڑی اچھی بنتی جا رہی تھی, ہر کسی لوگ بینکوں کے پاس پیسے زیادہ تھے, لوگ پیسے لینے والے کم تھے, کیونکہ ہر کسی کی ایک اکنامک سچویشن کافی اچھی بنتی جا رہی تھی. تو لوگوں نے دیکھا کہ بھائی اب کس کو پیسے دیں, تو انہوں نے ان بندوں کو پیسے دینے شروع کر دیے جو پیسے واپس کرنے کی حیثیت نہیں رکھتے تھے, اور اس کو کہا گیا اٹس ناٹ اے پرائم لون, اٹس اے سب پرائم لون, یعنی پرائم سے نیچے والا لون. اس کو ایک نام دیا گیا, اصل میں تو جنک لون کہنا چاہیے تھا, انہوں نے اس کو جنک لون کا نام نہیں دیا بلکہ سب پرائم لون کا نام دیا. یعنی ان لوگوں کو قرضے دینے شروع کرے جو قرضے واپس دینے کی استطاعت نہیں رکھتے تھے, اور قرضے انہوں نے پرائمریلی ہاؤس خریدنے کے لیے, گھر خریدنے کے لیے دیے. ان کا سوچنا یہ تھا کہ بھائی پراپرٹی جو ہے اس کی قیمت ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہے, اگر لوگوں نے پیسے نہیں دیے تو ہم پراپرٹی واپس لے کے اپنے پیسے واپس لے لیں گے. تو جنک لون جو ہے وہ بڑھتے چلے گئے, لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی ملکیت کے جنک لون کریٹ ہوئے. پھر بینکوں کے پاس یہ لگا کہ ہمارے پیسے تو ختم ہو گئے, ہم کیا کریں ابھی. تو انہوں نے ایک کانسیپٹ وجود میں لایا, اور یہ کانسیپٹ چلا 70s 80s میں زیادہ چلا. اٹس کالڈ سیکیورٹائزیشن یا سیل آف دا پورٹ فولیو آف لون. تو یا مثال کے طور پر انہوں نے اربوں خربوں ڈالوں کے لون دے کے لوگوں نے اس سے جو ہے کیا کہتے ہیں گھر خریدے. اب ہوتا یہ ہے کہ یہ گھر کے پیسے جو ہے وہ 20 سال 25 سال بعض جگہوں پہ 30 سال تک کے لیے دیے جاتے ہیں, جو آہستہ آہستہ لوگ پیسے واپس کرتے ہیں. اب بینکوں کے پاس پیسے ختم ہوں گے تو انہوں نے یہ کیا کہ یہ پورٹ فولیو آف لون انویسٹمنٹ بینکوں کو بیچنا شروع کر دیا, یا پھر انویسٹمنٹ بینک ان کے پاس آیا اور انہیں طریقہ سکھایا کہ بھائی یہ کس طرح آپ عام لوگوں کو بھیجیں اور تمہارے پاس پیسے واپس آ جائے اور عام لوگ اس کا جو ہے رسک اٹھانا شروع کریں.
and it is called securitization of loan itself. It's a bit technical, لیکن صرف یہاں پہ ایک روشنی ڈالنی مقصود ہے. تو یہ لون بینکوں سے اٹھ کے یہ ایک بانڈ کی شکل اختیار کر لی, اور یہ بانڈ جو ہے الگ الگ عام انویسٹر نے اس کو پرچیز کرنا شروع کر دیا, اور اس کے جو پرچیزر یا جو انویسٹر تھے وہ دنیا جہاں میں پھیلے ہوئے تھے. اب پھر انہوں نے دیکھا کہ خالص یہ لون کو اگر بیچا جائے تو شاید اس لون کی کوئی حیثیت زیادہ نہ ہو, کیونکہ اس کے جو دینے والے ہیں ان کی حیثیت کوئی اچھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس لون کو دوسرے اچھے لون کے ساتھ ملا کے اس کو ایک پیکیج کر کے بیچنا شروع کر دیا. اور یہ خریدنے والے بینک ہوتے تھے, عام لوگ ہوتے تھے, حکومتیں ہوتی تھی, ہر کوئی اس میں انوالو ہوتا تھا. یہ لون اس طرح دنیا میں پھیلتا چلا گیا, اداروں کے ذریعے سے, مالیاتی اداروں کے ذریعے سے, بینکوں کے ذریعے سے, فنڈ کے ذریعے سے, ہر طریقے سے یہ چیزیں اس طرح پھیلنی شروع ہو گئی. پھر اس کے بعد ایک کانسیپٹ آیا جس کا کانسیپٹ ہے ڈیریویٹو کانٹریکٹ. ڈیریویٹو کانٹریکٹ از نتھنگ بٹ اے کائنڈ آف اسپیکولیشن. یہ اسپیکولیشن کیا ہوتا تھا کہ لوگوں نے سٹے بازی کرنی شروع کر دی تھی کہ یہ کانٹریکٹ اگر یہ آن ون ٹائم اس کائنڈ آف انشورنس کہ اگر یہ کانٹریکٹ گر گیا میں آپ کو پیسے دوں گا. دوسری طرف لوگوں نے اس کی ریورس پوزیشن بھی لینی شروع کر دی. وداؤٹ گوئنگ انٹو دی ٹیکنیکلٹی, بات یہ تھی کہ یہاں کے مشتقات اور ڈیریویٹو کانٹریکٹ جو ہے وہ اصل کانٹریکٹ سے کئی حصے بڑھتے چلے گئے. وہ لوگوں یہ اس کی قیمت لیٹس کہ اگر حقیقی لون کی قیمت 100 ملین تھی تو ڈیریویٹو کانٹریکٹ کی قیمت 1 بلین کے قریب تک پہنچتی گئی. وہ بہت زیادہ انفلیٹ ہوتی چلی گئی. پھر یہ ہوا کہ بھائی یہ چیز بڑھتی چلی گئی تو ایکچولی کیا ہوا, اینڈ والا جو مورگیج اونر تھا جس نے گھر لیا تھا پیسے دے کے, اس نے ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا. جب اس نے ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا تو لوگوں کو پیسے ملنے رکنے شروع ہو گئے. لوگوں سے پیسے ملنے رکنے شروع ہو گئے. بڑے بڑے انویسٹمنٹ بینکوں نے جو ہے ڈیفالٹ کرنا شروع کر دیا. بہت سارے ادارے اس طرح ڈیفالٹ کرتے ہیں. انویسٹمنٹ بینکوں کے ریلیشن شپ دنیا جہاں سے ملے ہوئے ہوتے ہیں, تو دنیا جہاں کے پیسے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے حکومتوں کے بھی پیسے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. بہت سارے مالیاتی اداروں کے پیسے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ سب جو ہے ان میں اس طرح جڑتے چلے گئے اور ایک کا اثر دنیا پہ اس طرح پڑتا چلا گیا. تو یہ اٹس اے کائنڈ آف ڈومینو ایفیکٹ. ڈومینو ایفیکٹ کیا ہوتا ہے, ایک اثر دوسرے اثر پہ پڑتا چلا جاتا ہے. تو فائنینشیل اعتبار سے یہ ایک ببل تھا جو حقیقت میں اندر کوئی حیثیت نہیں رکھتا تھا, جو ٹچ کرتے چلے جائے تو یہ غبارہ پھوٹتا چلا گیا. اور جب یہ غبارہ پھوٹتا چلا گیا تو اس کے اثرات دنیا جہاں پہ پھیلتے چلے گئے. بہت سارے مالیاتی ادارے ختم ہو گئے. بہت سارے جو 100 سال 200 سال پرانے بینکوں نے اپنی بینکرپسی اور افلاس کا اعلان کیا, اور دنیا جہاں پہ عام لوگوں پہ اس کے اثرات بہت پھیلتے چلے گئے. کیونکہ جو پیسے لوگوں نے زندگی بھر سیونگ کر کے رکھے تھے ان کے, وہ ادارے ہی ختم ہو گئے, اور حکومتوں نے بہت سے اداروں کی گارنٹی لینا بھی ضروری نہیں سمجھا. تو اکثر عام یہ کہتے ہیں کہ صرف امریکہ میں پر ہاؤس ہولڈ مور دین $70,000 کا پر ہاؤس ہولڈ نقصان ہوا. تو یہ اس سے ایک بات تو سمجھ آتی ہے کہ ایک طرف تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ ادارے ہائیلی ریگولیٹڈ ہیں اور اس کی اساس اور بنیاد کافی مضبوط ہے. اس کرائسس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ضروری نہیں کہ ان کی بنیاد کافی مضبوط ہو. دوسری اس بات سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ بھائی آج دنیا کتنی انٹر کنیکٹڈ ہو گئی ہے. یعنی ہم صرف اپنے کو محفوظ رکھ کے یہ نہیں سمجھا جا سکتا کہ ہم محفوظ ہیں, بلکہ ایک کوئی کرائسس آتا ہے دنیا کے کسی کونے میں اور اس کے اثرات دنیا کے ہر جگہ انسان محفوظ کرتا ہے. لوگوں کی جاب چلی جاتی ہے, اکنامک اثرات ختم ہو جاتے ہیں, بہت سارے پروجیکٹ بند ہو جاتے ہیں. حکومت جس طرح میں نے شروع میں بینکنگ کے دور کے سلسلے میں بات کری تھی, اس کے جو امپورٹنس کے سلسلے میں بات کری تھی, یہ بات سامنے آئی تھی کہ بھائی دنیا اکثر تجارتی کاموں کے لیے بینکوں کی ضرورت پیش آتی ہے, اور بینک لون صرف افراد کو نہیں دیتے بلکہ وہ کمپنیوں کو زیادہ دیتے ہیں, اور کمپنیوں سے بڑھ کے وہ حکومتوں کو بھی لون دیتے ہیں. تو یہ ادارے اپنا کام کرنا بند کر دیتے ہیں تو اس کے اثرات وائڈ اسپریڈ اور ہر جگہ اس پہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں, اور یہ ہم نے 2008-2009 میں دیکھا. یہ دو چیزیں سمجھنے کی. تیسری بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ دنیا نے اس سے کیا سیکھا. وقتی طور پر بعض ریگولیشنز لے آئے, وقتی طور پر انہوں نے بعض چیزوں پہ پابندی لگا دی. پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ بھائی یہی چیزیں زیادہ پھر بڑھنی شروع ہو گئی. وہی غلطیاں جو پہلے کر چکے تھے وہی غلطیاں دوبارہ ریپیٹ ہونی شروع ہو گئی. ایک اور نقطہ یہاں پہ بتانا بھی بہت ضروری ہے, یہ صرف خالص تھیوریٹیکل نہیں, یہ پریکٹیکل بھی ہے.
وہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں ایک ریگولیٹری کمیٹی ہے بینکنگ کی، یعنی اٹ از کالڈ بازل کمیٹی. بازل ایک شہر ہے یورپ کا، وہاں پہ جو ہے ریگولیشن بنائی جاتی ہے بہت ساری بینکوں کی، اور وہ ریگولیشن اکثر دنیا میں فالو ہوتی ہے. 2008-9 کی کرائسس کے بعد بازل نے بہت ساری ریگولیشن میں امینڈمنٹس کرائی، اور اس امینڈمنٹ کو اگر ہم نے غور سے دیکھیں تو یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ بھائی بینکنگ یہ جو ریگولیشنز ہے وہ ریگولیشن ہماری شریعت کی بہت ساری بنیادوں سے کتنی قریب ہوتی چلی گئی ہے. میں بینکنگ سلسلے میں عمومی طور پر یہ کہتا ہوں کہ آج لون جو ہے وہ خالص پرانے قسم کا لون نہیں رہا، لون بھی اکانومی سے قریب ہوتا چلا گیا ہے، لیکن وہ آخر تک نہیں پہنچا جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ وہ حقیقی معنی میں کسی کمپنی کا رسک لے لے، جس کو شریعت میں پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کی بات کری جاتی ہے. however بازل 3 کی جو ریگولیشن آئی ہے، اس ریگولیشن کو اگر ہم نے غور سے دیکھیں تو اس میں یہ باتیں ہمیں بہت ساری سامنے آتی ہے کہ جو ہم اسلامک بینکنگ اور اسلامک فائنانس کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ حقیقی معنی میں رسک شیئرنگ ہو، بزنس سے زیادہ قربت ہو، خالص لون بیس کانٹریکٹ نہ ہو، تو یہ کافی چیزیں ہم اس سلسلے میں دیکھتی ہیں. یہ کافی ٹیکنیکل چیزیں ہیں، مجھے اس میں ڈیٹیل میں جانا مقصود نہیں ہے، لیکن صرف اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا. ان باتوں کے ساتھ مولانا آخری سلائیڈ پہ چلے جائیں. ان باتوں کے ساتھ میں اپنی بات ان پوائنٹس کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اس سیشن میں اور آخر تک حاضر رہے. if any one of you now اگر کوئی سوال ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے، ابھی تک ہم اسلامک بینکنگ پہ نہیں آئے ہیں، اس طرح جنرل باتیں ہی ہوتی رہی ہیں. اگر اس ٹاپک پہ انشاءاللہ کوئی چیز پوچھنی ہے تو 10-15 منٹ ہم سوال جواب کے لیے رکھتے ہیں. یہاں پر ہم نے فارم میں بھی ایک سوال ہم نے فارم میں بھی پوچھا تھا لوگوں سے کہ اگر انہیں کوئی سوال کرنا ہے تو فارم میں وہ پیش کر سکتے ہیں. تو کافی سارے سوالات آئے تھے، تو میں ان میں سے بعض سوالات یہاں پر پڑھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا سوال یہ ہے، سود کی رقم جو بینک میں جمع ہوتی ہے تو اس کا استعمال ہم کہاں کر سکتے ہیں، کیسے کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر، تھینکس فار آسکنگ دس کوشچن. لاسٹ سیشن میں بھی شاید ہماری جو ہے اس سلسلے میں بات ہوئی تھی. اس سلسلے میں عمومی طور پر علماء کی 2 رائے ہے. ایک رائے یہ ہے کہ یہ چونکہ ہماری اپنی اس کی کوئی ملکیت ہوتی نہیں ہے، کہ سود کی بیسس پہ جو چیز کریٹ ہوتی ہے اس میں ہماری کوئی شرعی اعتبار سے ملکیت نہیں ہوتی، اس وجہ سے ہمیں وہ پیسے چھوڑ دینی چاہیے. دوسری علماء کی یہ رائے ہے، جو اکثر علماء ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پیسے چونکہ بینک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ بینک میں اٹھا کے یہ پیسے ان مستحقین کو دیا جائے جو زکوٰۃ کے مستحق سمجھے جاتے ہیں، یا پھر رفاع عامہ کے کاموں میں اس کو استعمال کیا جائے. اور پچھلی دفعہ میں نے یہ کہا تھا کہ مجھے یہ دوسری والی رائے زیادہ سمجھ آتی ہے اور زیادہ اچھی لگتی ہے، اس اعتبار سے کہ بھائی پیسے اگر ہم بینکوں میں ہی چھوڑ دیں تو ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہم بینکوں کا اور فائدہ کر رہے ہیں. ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا تو اس وجہ سے ہم نے سودی بینکوں میں اپنے سے اکاؤنٹس اوپن کرے، لیکن وہ پیسہ تو بنا ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم نے جو پیسے پہ اور جو انٹرسٹ اکرو ہوا ہے، چارج ہوا ہے، وہ پیسے بھی وہیں پہ چھوڑ دیں تو اس کا حقیقی معنی میں فائدہ صرف بینکوں کو ہوتا ہے. تو اچھا یہ ہے کہ ہم وہ پیسے اٹھائیں اور اس سے رفاع عامہ کے جو کام ہوتے ہیں اس کو کریں. جو عام زکوٰۃ کے مستحقین جو سمجھے جاتے ہیں ان کے لیے پیسے دیے جائیں، یا پھر جو عام ضروریات جو رفاع عامہ کے کام، مثال کے طور پر راستے بنانا، ٹوائلٹس بنانا، اس طرح کی چیزیں جو سمجھی جاتی ہیں جس سے عام لوگوں کو یا راستہ چلنے والوں کو فائدہ ہو، یہ علماء کی رائے رہی ہے اور یہی مناسب سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیسے اس طرح کے مد میں استعمال کیے جائیں. جزاکم اللہ خیر، احسن الجزاء. اور ایک سوال تھا، the offer which we get on shopping site because of some bank card, is it permissible to use it? بینک کسی مخصوص بینک کے کارڈ پر اگر کسی ویب سائٹ میں پرچیز کرنے سے کچھ آفر مل رہا ہو تو اس کو ہم استعمال کرتے ہیں اس آفر کو. اس سلسلے میں میری اپنی رائے یہ ہے کہ اگر یہ کارڈ کوئی اسلامک بینک کا کارڈ ہو تو چونکہ اس کی تجارت اسلامی اور شرعی ہوتی ہے تو اس کارڈ کو استعمال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور ہم اس سلسلے میں بھی کوشش کریں گے اگر کارڈ کا استعمال ہو رہا ہے تو حتی الامکان ڈیلے نہ ہو، وقت پہ اس کی پیمنٹ ہو جائے.
اگر سودی بینکوں سے کنوینشنل بینکوں سے وہ آفر آ رہی ہے تو اس سلسلے میں میں اپنی ذاتی اعتبار سے اس کے سلسلے میں احتیاط رکھنے کی بات کرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ جو آفر دیا جاتا ہے ہمیں اس سلسلے میں کلیئرلی پتہ نہیں ہوتا کہ یہ آفر کے جو پیسے ہیں وہ آفر کے پیسے اٹھاتا کون ہے, یہ آفر آتا کس کی طرف سے ہے. کیا یہ کنوینشنل بینک اپنی طرف سے یہ آفر دے رہا ہے, یا پھر جو سسٹم ہے, جو ماسٹر کارڈ ویزا کارڈ کا جو سسٹم ہے تو وہ سسٹم اس کو دے رہا ہے, یا پھر ایکچوئل اس کی جو ہے پیمنٹ کاسٹ برداشت کون کر رہا ہے. اگر یہ کاسٹ جو ہے بینک اٹھا رہا ہے اور وہ سودی بینک ہے تو وہ اپنے منافع سے اس چیز کو اٹھا رہا ہے, اور چونکہ اس کا منافع اور اس کا جو ہے پیسے, اس کی جو انکم ہوتی ہے پرائمریلی زیادہ تر 70-80% آف انکم جو ہوتی ہے وہ انٹرسٹ بیس ہوتی ہے, تو اس انٹرسٹ سے ہمیں فائدہ اٹھانا مناسب نہیں ہے. تو یہ میری ذاتی رائے ہے, اللہ اعلم. اور ایک سوال تھا کہ بعض لوگ جو بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں اور قرضہ واپس کرنے میں انہیں تکلیف اور دقت, جب تکلیف محسوس ہوتی ہے تو مدد کے لیے کسی شخص سے مدد مانگے, تو کیا وہ شخص ان کی مدد کر سکتا ہے اپنے ذاتی پیسے سے, یا پھر بینک سود کے پیسے سے ان کی مدد کر سکتا ہے؟ اس سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ قرضہ کس نوعیت کا ہے یہ سمجھا جانا ضروری ہے. اگر کسی نے بحالت مجبوری کوئی قرضہ لیا ہوا ہے اور قرضے کے ٹریپ میں پھنسا ہوا ہے تو اس سلسلے میں اصل بات تو یہ ہے کہ مقام علماء سے پوچھا جائے, کیونکہ جنیرک سوال کے جو ہے نا جوابات دینا میں مناسب نہیں سمجھتا. تو جو اپنے مقام علماء سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ ان کے حالات اور چیزیں زیادہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اس بندے کی فلاں سچویشن ہے, کیا سچویشن ہے, تو ان کا وہ اس وقت اس کے صحیح جواب دے سکتے ہیں. کیونکہ کہا جاتا ہے کہ الحکم علی الشیء فرع عن تصورہ, کسی سلسلے میں بات کرنا وہ اس کی کمپریہنسو انڈرسٹینڈنگ کے بغیر بات کرنا مناسب نہیں ہے. پہلے یہ تو یہ ہے کہ بندے کو کسی بھی انسان کو قرضے کے ٹریپ میں زیادہ نہیں پڑنا چاہیے. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنی نیند کے اندر ہی جو ہے گزارا کرے. اگر کوئی بندہ اس سلسلے میں پھنس گیا ہے اور وہ اس کا شکار ہے اور وہ واقعی توبہ کرنا چاہتا ہے تو کیا واقعی وہ زکوٰۃ کے مستحقین میں آتا ہے؟ اگر وہ واقعی زکوٰۃ کے مستحقین میں آ گیا ہے, کیونکہ زکوٰۃ کے مستحقین میں ایک قسم جو ہے الغارمین کی بھی ہے, غارمین جو دین میں پھنسے ہوئے ہیں, جو قرضے میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اگر وہ اس میں آتا ہے تو پھر, اور یہ سچویشن وہاں کے جو مقامی علماء ان کی جو سچویشن سمجھتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں. اگر وہ غارمین کے دائرے میں آتا ہے تو پھر اس صورت میں اس کی مدد کی جا سکتی ہے. اگر حاضرین میں سے کوئی کسی کو سوال کرنا ہو تو سوال کر سکتے ہیں, ورنہ پھر ہم جو سوالات ہمیں آپ یہ کہہ رہے تھے جو کیٹیگری تھی غاربین, یعنی کہ what is this category؟ 8 کیٹیگریز کہی گئی ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں کہ ان 8 کیٹیگریز میں سے کسی بھی کیٹیگریز کو زکوٰۃ دیا جا سکتا ہے. بعض علماء کا کہنا ہے کہ کوئی بھی زکوٰۃ دے تو ان تمام کیٹیگریز کو زکوٰۃ پہنچنا ضروری ہے, لیکن اکثر علماء کا یہ کہنا ہے کہ ان 8 میں سے کسی ایک کیٹیگری کی بھی اگر زکوٰۃ دی جائے تو کافی ہے. غارمین وہ ان ڈیٹرز کو کہتے ہیں they are unable to pay that debt. وہ ایک سچویشن میں ایسی سچویشن میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ آلموسٹ ڈکلیئر بینکرپٹ, تو وہ اپنا پیسہ ادا نہیں کر پا رہے ہیں, قرضوں کے بوجھ تلے دبے جا رہے ہیں. اور بعض سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ دیکھتے ہیں بہت سوں کو اگر وہ پیسے واپس نہیں کر سکتے تو دے کین ایون گو ٹو دا جیل, جیل میں بھی ان کو ڈالا جا سکتا ہے. وہ اگر جنرلی بات یہی کہی گئی ہے حدیث میں, غارمین کی بات کہی گئی ہے کہ جو ڈیٹر ہے, ایسے ڈیٹر ہیں جو اپنے پیسے پے نہیں کر پا رہے ہیں اور وہ ڈیٹ ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں, تو دے کین بی ہیلپ تھرو زکوٰۃ منی, and in that occasion they can even be helped through the money from the bank's interest. That means like you can say that his loan amount of جو بھی قرض ہے, جیسا بھی قرض ہو, وہ اماؤنٹ ان کی کیپیبلٹی کے باہر ہو, literally, even though they might be having a decent earning, but they cannot settle off their debt because that is to such a huge amount. Yes. Okay, simple terms. جزاک اللہ خیر. اور کسی کو سوال کرنا ہو. اور ایک سوال تھا کہ
کوئی شخص ہے وہ ان کے بینک اکاؤنٹ میں ایک مدت سے سود جمع ہوتے آ رہا ہے، لیکن انہوں نے اس کا حساب نہیں رکھا اور ابھی انہیں اس کا حساب نہیں مل رہا ہے، تو اس صورت میں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ جنرلی اگر آپ بینک سے پوچھیں تو بینک آپ کو بتا دیتا ہے کہ بھائی اتنے سالوں میں یہ پیسے کتنے اس پہ انٹرسٹ اکرو ہوئے ہیں. اگر آپ یہ بینک اسٹیٹمنٹ مانگ لیں تو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ ول بی اے بگ ایشو، وہ ایزیلی آپ کو دے سکیں گے. however فار اینی ریزن اگر آپ یہ جو ہے کیا کہتے ہیں پاسبل نہ ہو پتہ لگانا، جنرلی ہمیں بتا، اگر لیٹس سے کہ یہ جو ہے انڈیا میں ہے تو انڈیا میں کتنے لیٹ سے 5 سال 6 سال سے ایوریج جو کیا کہتے ہیں انٹرسٹ ریٹ رہا ہے ڈپازیٹرس پہ، جو انٹرسٹ ریٹ چارج ہو دیے جا رہے ہیں، اس کا ایک تخمینہ لگا دیں کہ ہمارے پیسے اتنے سال سے اتنی اماؤنٹ سے 1 لاکھ اماؤنٹ پڑی ہوئی ہے اور بینک میں جو ہے لیٹ سے 3% 4% بینک انٹرسٹ دیتا آ رہا ہے ہسٹوریکلی. تو یہ تو کم از کم پتہ لگا سکتے ہیں. تو اس کا ایک تخمینہ لگائیں اور کوشش کریں کہ اس سے تھوڑا زیادہ ہی وہ جو اماؤنٹ ہو وہ اماؤنٹ نکال کے اس کو خیراتی کاموں میں دے دیں، اس کو چیریٹی کریں. حقیقی یہ ہے کہ بینک السلام سے علیکم. پوچھیں تو آپ کو بینک بتا دینا چاہیے. وعلیکم السلام. یہ ابھی اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز رہتے ہیں. ہلو جی سن رہے ہیں، سنا رہا یہ آواز آ رہی ہے آپ کی. آ رہی. اسٹیٹ گورنمنٹ امپلائیز رہتے ہیں، ان کو پینشن کا ایک NPS بول کے ایک سسٹم ہے، نیشنل پینشن اسکیم بول کے. اس میں جو انویسٹمنٹ سسٹم ہے اس میں وہ بینک میں ایک انویسٹ کرتے ہیں، اس کا امپلائی سے ایک کنٹریبیوشن ملتا ہے، امپلائر سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے، اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر وہ اماؤنٹ کو انہوں کیا کرتے ہیں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو وہ بتائے کہ SBI میں کرتے ہیں، LIC میں کرتے ہیں اور ایک کمپنی میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اس کو اوائڈ کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم، کیا رائے ہے؟ آپ اپنے امپلائر سے پوچھیں کہ بھائی کیا ہمارے پاس یہ آپشن ہے کہ ہم چوز کریں کس کمپنی میں انویسٹ کرنا ہے. اگر یہ آپشن ہمارے پاس، بہت سی جگہوں پہ یہ آپشن موجود ہوتا ہے، اگر یہ آپشن موجود ہے تو پھر اس صورت میں آپ یہ کر دیں کہ بھائی آپ کمپنی سلیکٹ کر کے بتا دیں کہ بھائی ان کمپنیوں میں جو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انٹرسٹ بیس کمپنیاں نہیں ہیں تو اس میں آپ انویسٹ کریں. دوسرا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہماری جو اماؤنٹ جو کنٹریبیوشن بنتی ہے وہ اماؤنٹ آپ کسی بھی کمپنی میں انویسٹ نہ کریں بلکہ وہ خالص سیونگ میں رکھیں. تیسرا اگر یہ دونوں آپشن پاسبل نہیں ہے تو پھر اس صورت میں آپ وہ اینڈ آف دا ڈے آپ جب پیمنٹ آئے گی تو آپ کو بتا دیں گے کہ بھائی کتنی آپ کا ریٹرن آیا اس میں اور کتنا آپ کا کنٹریبیوشن تھا. تو جو ریٹرن ہے وہ پورا کا پورا آپ چیریٹی کر لیں اور کنٹریبیوشن آپ اپنے پاس رکھ لیں. بہت شکریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر ذاکر بحرین سے بول رہا ہوں. جی میرا ایک ڈاؤٹ تھا کہ جو انٹرسٹ کا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں آتا ہے نا، جی اس کو ہم جیسے بچے، غریب بچے ہیں، پڑھائی کے لیے جس کو چاہیے یا اپنے پڑوسی یا رشتہ دار میں بھی ہوئے تو ان کے پڑھائی کے لیے وہ خرچ کر سکتے ہیں. ہاں، اس سلسلے میں یہی بات ہم نے بھی پہلے بھی کری تھی کہ جو زکوٰۃ کے مستحقین سمجھے جاتے ہیں اور وہ باقی جو مجبور سمجھے جاتے ہیں اور جو ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ نہیں ہوتا ہے تو بغیر ثواب کی نیت کے جو صدقے کے مستحق ہیں ان کو یہ پیسے دیے جائیں. اور اس سے اگر کوئی کسی کی بھلائی ہو رہی ہے، کوئی کنٹریبیوشن بڑھ رہا ہے، مثال کے طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ کسی کی پڑھائی ہو رہی ہے تو آپ بالکل اس چیز کو استعمال کریں رادر دین یہ کہ آپ پیسے جو ہے بینک میں پڑے رہیں اور بینک اس سے فائدہ اٹھائے. اچھا یہ ہے کہ کوئی ضرورت مند اس سے فائدہ اٹھا لے. جی جی جی. تو یہ پڑھائی کے لیے یوز کر سکتے ہیں، جیسے کہ کسی کا گھر ور کا مسئلہ ہے، ایسے کام میں بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر وہ واقعی مستحقین میں آتا ہے اور جو صدقے کا جی جی مستحق ہو، جس کے پاس کوئی اپنی روزمرہ کی زندگی گزارنے کے لیے اس کے خرچے پورے نہیں ہو رہے ہوں تو ان بندوں کو جی جو ہے آپ بغیر ثواب کی نیت، کیونکہ اس سے آپ کو کوئی ثواب نہیں ملے گا کیونکہ آپ جی. اپنے پیسے نہیں ہیں. وہ ڈیفینیٹلی ثواب تو نہیں ہے، بس ان کے ضروریات کے لیے. جیسے کچھ لوگ ایسے سوچتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، انٹرسٹ نہیں یوز کریں گے ہم، تو پھر جیسے غریب بچہ ہے، پڑھنے کے لیے مشکل ہے، یا پھر کسی کا گھر کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے جی لڑکیوں کا. تو یہی علماء نے یہی کہا ہے کہ مستحقین کو یہ اماؤنٹ مستحقین میں استعمال کی جائے، چاہے وہ ان کی ایجوکیشن کے لیے ہو، چاہے ڈیٹ کے قرضے کو پورا کرنے کے لیے ہو،
یا پھر ان کی جو کوئی بیسک ضروریات زندگی پورا کرنے کے لیے. جی. اور سیکنڈ ایک امپورٹنٹ ہے کہ اپنا جیسے محلے کا وہ کمیونیکیشن کے لیے وہ راستہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو اس میں بھی خرچ کر سکتے ہیں. اور اس میں ایک بات ہے کہ اس میں وہ جیسے وہ راستہ ہے، میں سے بول رہا ہوں کہ اس میں سے فائدہ ہم کو بھی زیادہ ہے، خود کو ہم بھی ڈیپینڈنٹ ہیں. علماء نے جو بات کہی ہے وہ کہی ہے کہ بھائی آپ اس سے ٹوائلٹ بنا لیں اور یہ جی. چیزیں بنائیں. آپ رفع عامہ کے کاموں کے لیے راستے وغیرہ بن رہے ہیں. آپ میں اس سلسلے میں کوئی اوپینین نہیں دوں گا، بلکہ آپ یہ جو 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 مفتی حضرات ہیں ان سے جی. پوچھیں تو زیادہ مناسب ہے. جی. سلام. جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء. میرے خیال میں ہم نے تمام جو ہمارے حاضرین تھے ان سے سوالات بھی لے لیے، اور جو فارمز میں ہم نے سوالات حاصل کیے تھے اس کا بھی الحمدللہ ہم نے تقریباً احاطہ کر لیا ہے. میں ہمارے آج کے محاضر مولانا حبیب الرحمن صاحب محتشم کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، ذاتی طور پر بھی اور ادارہ لن قرآن کی طرف سے بھی، کہ انہوں نے اپنی گناگو مصروفیات کے باوجود آج کی اس مجلس کے لیے وقت نکالا. پہلے تو ہمارا پلان تھا کہ 15 دن میں ایک مرتبہ ایک مجلس منعقد ہوگی، لیکن لوگوں کی طرف سے لوگوں کا شوق دیکھتے ہوئے اور لوگوں کی ڈیمانڈ دیکھتے ہوئے ہم نے اس کو 15 دن کے بجائے ایک ہی ہفتے میں منعقد کیا. اور الحمدللہ اس کا فائدہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جس مقصد کے ساتھ ان مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا کہ لوگوں کو سود کے سلسلے میں بیدار کیا جائے، اور سود کے بارے میں لوگوں میں جو سوالات ہیں اور اس کے بچنے کے جو طریقے رہ سکتے ہیں ان سے ان کو آگاہ کر دیا جائے، تو الحمدللہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں. ہم اس سلسلے میں ہمارے محاضر مولانا حبیب الرحمن صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ہمارے حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات کے باوجود اس مجلس میں شرکت کی اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اور بڑے ہی سکون کے ساتھ محاضرے کو سنا. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. انشاءاللہ ہماری اگلی مجلس بہت جلد سود کے الٹرنیٹ یا پھر سود کے جو متماثل نظام ہو سکتا ہے اس کے سلسلے میں ہوگی. اس سلسلے میں جو کوششیں کی گئی ہے انشاءاللہ اس پر روشنی ڈالی جائے گی، اور اس سلسلے میں ہمارے کیا ذمہ داری بنتی ہے، اور ایک مسلم نوجوان ہونے کے ناطے ہم اس سلسلے میں کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی. بہت جلد انشاءاللہ اس سلسلے میں آپ کو آگاہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان مجالس کو قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ان مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس مقصد میں ہمیں کامیاب فرمائے، اور سود کی لعنت سے ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے. جزاکم اللہ خیرا احسن الجزاء. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.